السلام علیکم سامعین، 8 ذی الحجہ ہے، 8 جولائی ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر کا عنوان ہے: انڈونیشیا اور ملیشیا کے مسلم ہیکروں نے ہندوستان کی 2000 ویب سائٹیں ہیک کر لی ہیں۔ بات یقین سے آنے والی نہیں ہے، لیکن چونکہ سرکار نے ایسا بیان دیا ہے اس لیے یقین کر لینا ہے۔ خبر تھوڑی تفصیل سے سن لیں۔ ریاست گجرات کی احمد آباد کرائم برانچ نے کہا ہے کہ نوپور شرما کے تنازع کے بعد ملیشیا اور انڈونیشیا کے مسلم ہیکروں نے ہندوستان کے خلاف سائبر لڑائی چھیڑ دی ہے۔ وہاں کے 2 ہیکر گروپ ڈریگن فورس ملیشیا اور ہیکٹیوسٹ انڈونیشیا دونوں نے ہندوستان کے خلاف سائبر لڑائی چھیڑ دی ہے۔ دونوں گروپوں نے دنیا بھر کے مسلم ہیکروں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ہندوستان پر سائبر حملہ شروع کر دیں۔ احمد آباد سائبر کرائم برانچ نے کہا ہے کہ ہیکرز گروپ نے 2000 سے زیادہ ویب سائٹیں ہیک کر لی ہیں۔ مزید کہا ہے کہ کئی جانکاریاں آن لائن ڈال دی ہیں۔ ہیکرز نے نوپور شرما کے گھر اور ان کی پرسنل ذاتی تفصیلات آن لائن ڈال دی ہیں۔ اس کے علاوہ آسام کے ایک علاقائی چینل میں لائیو ٹیلی کاسٹ کے بیچ میں پاکستان کا جھنڈا دکھایا گیا تھا۔ ہیکرز نے تھانے پولیس کی ویب سائٹ ہیک کر لی تھی۔ یہ نہیں، آندھرا پردیش پولیس کا پرسنل ڈیٹیل دے دیا، یعنی جن کو ذاتی تفصیلات ہیں وہ بھی آؤٹ کر دی۔ لوگوں کے آدھار کارڈ اور پین کارڈ آن لائن کر دیے۔ سائبر کرائم نے ملیشیا اور انڈونیشیا سرکار کو لکھا خط۔ احمد آباد سائبر کرائم نے اس معاملے میں ملیشیا اور انڈونیشیا سرکار کو خط لکھا ہے۔ خط میں احمد آباد سائبر کرائم نے دونوں گروپوں کے لیے انٹرپول لک آؤٹ نوٹس کا ذکر کیا ہے۔ غور طلب ہے کہ نوپور شرما کی طرف سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیے گئے بیان کے بعد یہ معاملے زیادہ شروع ہوئے ہیں۔